السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم دا گفٹ آف دا میجائی اس کے شارٹ آنسر کویسچنس کو ہم ریڈ کریں گے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، وائی ڈڈ شی فیل پرائڈ ان دا بیوٹی آف ہر ہیئر؟ یعنی کہ ڈیلا تھی جو اس کو اپنے بالوں پر اتنا، اس کی خوبصورتی پر اتنا فخر کیوں محسوس کرتی تھی؟ ڈیلا فیلٹ پرائڈ ان دا بیوٹی آف ہر ہیئرس۔ ڈیلا تھی جو اس کو اپنے بالوں کی خوبصورتی پر فخر تھا، بیکاز اٹ واز مور بیوٹیفل دین اینی کوئنس جیولس اینڈ دا گفٹس، جو کسی بھی ملکہ کے زیورات اور اس کے تحائف سے کہیں زیادہ قیمتی تھے۔ اٹ واز لائک اے فالنگ اسٹریم آف براؤن واٹر، بالکل اس طرح سے جیسے کہ گرتا ہوا کوئی، جو پانی کی گرتی ہوئی جو لہریں ہوتی ہیں کسی بھی آبشار کی، بالکل اس طرح تھے۔ اٹ ریچ بلو ہر نی، جو اس کے گھٹنوں تک پہنچتے تھے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، وائی ڈڈ شی سیل ہر ہیئر؟ اس نے اپنے بالوں کو کیوں بیچا؟ شی سولڈ ہر ہیئر بیکاز شی وانٹیڈ ٹو بائی اے گفٹ فار جم بٹ شی ڈڈ ناٹ ہیو انف منی۔ اپنے بالوں کو بیچنا چاہتی تھی کیونکہ اس کو گفٹ خریدنا تھا جم کے لیے، لیکن اس کے پاس اچھی منی، اچھے خاصے پیسے نہیں تھے جس سے وہ اپنے تحفے کو خرید سکتی۔ وائی ڈڈ ہی برنگ آؤٹ آف ہر کوٹ؟ سوال نمبر 3 ہے کہ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے کیا نکالا؟ یعنی کہ جم نے ہی brought out a beautiful set of combs with jewels. Once Della had liked them. اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے خوبصورت کنگھیوں کا ایک سیٹ نکالا جس کو ڈیلا نے ایک مرتبہ پسند کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، وائی ڈڈ جم سیل دا گولڈ واچ؟ جم نے اپنی سونے کی گھڑی کیوں بیچی؟ ڈیلا اینڈ جم لوڈ ایچ ادر پیشنیٹلی۔ یہ دو تھے، ڈیلا اور جم، ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ دے ہیڈ ویری موڈسٹ مینس آف لیونگ، لیکن ان کے پاس رہنے کے ذرائع بہت معمولی تھے۔ جم وانٹیڈ ٹو گیو اے گفٹ ٹو ڈیلا آن کرسمس۔ جم تھا جو اس ڈیلا کو کرسمس کے موقع پر ایک تحفہ دینا چاہتا تھا، بٹ ہی ہیڈ نو منی، لیکن اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ ہی سولڈ ہز گولڈ واچ ٹو بائی اے گفٹ فار ہر وچ سوٹیڈ ٹو ہر پرسنالٹی۔ لہذا اس نے اپنے گھڑی بیچ دی اور اس کے لیے ایک گفٹ خریدا جو کہ ڈیلا کی پرسنالٹی کے لیے بہت اچھا تھا۔ وائی ڈڈ شی فیل سیڈ آن لوزنگ ہر ہیئر؟ سوال نمبر 5 ہے کہ وہ دکھی کیوں ہوئی جب اس نے اپنے بالوں کو گنوا دیا؟ ڈیلا لائکڈ ہر ہیئر مور دین اینی تھنگ ایلس۔ ڈیلا تھی جو اس کو اپنے بالوں سے بہت پیار تھا، کسی بھی چیز سے زیادہ تھا۔ اٹ واز پریشیس ٹو ہر، اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ دیئرفور شی فیلٹ سیڈ آن لوزنگ ہر ہیئر، لہذا اس کو اپنے بالوں کے کھونے پہ بہت ہی افسوس ہوا۔ شی واز افریڈ دیٹ جم وڈ ناٹ لائک ہر ود آؤٹ ہر ہیئر، اور اس کو یہ خوف بھی تھا کہ جم جو ہے اس کو بنا بالوں کے شاید پسند نہ کرے۔ سوال نمبر 6 ہے، ہاؤ بیوٹیفل واز اے گولڈ واچ چین؟ جو گولڈ واچ کی چین تھی وہ بیوٹیفل تھی، کیسی تھی؟ دا گولڈ واچ چین واز ویری سمپلی میڈ۔ جو گولڈ واچ چین تھی بالکل سمپل طریقے سے بنائی گئی تھی۔ اٹس ویلیو واز ان اٹس ریچ اینڈ پیور مٹیریل، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی کیونکہ اس میں بہت ہی خالص قسم کا مٹیریل جو استعمال کیا گیا تھا۔ اٹ واز پلین، یہ بالکل سادہ تھی، سمپل بٹ بیوٹیفل۔ پلین تھی، سمپل تھی، اور لیکن بیوٹیفل تھی اور خوبصورت تھی۔ سوال نمبر 7 ہے، وائی ڈڈ دے وانٹ ٹو ایکسچینج دا گفٹس؟ یہ ڈیلا اور جم تھے، یہ ایک دوسرے کو تحائف کیوں دینا چاہتے تھے؟ ڈیلا اینڈ جم لوڈ ایچ ادر پیشنیٹلی۔ یہ پھر سے وہی بات آ گئی کہ ڈیلا اور جم تھے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ دے ہیڈ ویری موڈسٹ مینس آف لیونگ، لیکن ان کے پاس رہنے کے ذرائع تھے وہ بہت ہی معمولی تھے۔ بوتھ وانٹیڈ ٹو پریزنٹ گفٹس ٹو ایچ ادر آن دا ایو آف کرسمس،
لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو کرسمس کے موقع پر گفٹ دینا چاہتے تھے. دے سولڈ دا ویلیوبل تھنگس ٹو بائی گفٹس. لہذا انہوں نے اپنے پاس موجود جو تھی قیمتی چیزیں ان کو بیچ دیا تاکہ وہ تحفے خرید سکیں. دے ہیڈ فرم فیتھ دیٹ sentiments of love are more scarce and precious than all material things. لیکن ان کا جو ایمان تھا، ان کی جو محبت تھی، جذبات تھے، وہ بہت ہی قیمتی تھے. کسی بھی جو دنیاوی چیزیں ہیں اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھی. ایکسچینج آف گفٹس strengthened their bond of love. لہذا یہ دونوں ایک سے کو تحفہ دے کے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا پیار ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے. سوال نمبر 8 ہے Why did Jim not welcome her when she stepped in? جم نے اس کا استقبال کیوں نہ کیا جب اس نے اندر قدم رکھا. جم had brought Della's favorite combs. تو جم تھا وہ ڈیلا کی جو پسندیدہ کنگیاں تھیں اس کا سیٹ لے کر آیا تھا. بٹ شی لاسٹ ہر ہیئرس. لیکن وہ اپنے بال گنوا چکی تھی. جم بیکیم سرپرائزڈ ٹو سی اٹ. جو جم تھا وہ اس کو دیکھ کے بہت ہی حیران و پریشان ہوا. اینڈ فیلٹ اٹ ڈیپلی. اس نے اس کو دل پہ محسوس کیا، یعنی کہ اس کے اندر جو ایموشن سے وہ دکھی ہو گئے. اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ویلکم ہر. اور اسی 605 میں اس نے اس کا استقبال نہ کیا. تو اسٹوڈنٹس یہی تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا لیکچر اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے پھر ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.